کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 29واں حصہ۔ باب وسواس۔ منجلی بیگم کا دل چھوٹی میں اٹکا ہوا تھا۔ نواب شمس الدین احمد کے ساتھ کیا بنی، اس کی تفصیل جاننے کے لیے اسے تجسس بھی تھا اور تردد بھی۔ چھوٹی کو جے پور سے آئے ہوئے 6 مہینے سے اوپر ہو چلے تھے۔ ضروری تھا کہ اب جلد از جلد اس کا کوئی وارث، کوئی خبرگیر، کوئی محافظ اس کے حسب دلخواہ مہیا ہو جائے۔ نکاح نہیں نہ صحیح، لیکن کوئی شریف اور خوشحال مرد اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں بٹھا لیتا تو بھی بہت تھا۔ پھر ممکن ہے بعد میں نکاح بھی ہو جاتا، اور بہت سے تعلقات محض آشنائی اور من بہلاؤ سے آگے بڑھ کر کبھی کبھی اتنی استواری بھی حاصل کر لیتے کہ نکاح میں اس سے زیادہ استواری کیا ہوتی۔ اور یوں بھی نکاح میں اور گھر میں بٹھا لینے میں کون سا بڑا فرق تھا۔ ان دنوں مرد لوگ بے کھٹ کے طلاقیں دیتے اور بے تکلف کئی آشناؤں سے ایک ساتھ راگ سہاگ رکھتے تھے، اور بعض تو آشنائیوں کو نکاح سے زیادہ نبھاتے۔ سب اپنی اپنی تقدیر کا معاملہ تھا۔ تخت و بخت اگر لکھا ہو تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ چھوٹی کی عمر ابھی کچھ نہ تھی، لیکن یہ زمانہ ایسا خراب تھا کہ کتنی ہی لڑکیوں کی جوانی اور بڑھاپا ساتھ ہی ساتھ یا 1-2 برس کے وقفے سے آتے تھے۔ بظاہر تو نواب شمس الدین احمد کا دل چھوٹی پہ آیا ہوا تھا۔ اگر یہ سنجوگ لکھا ہوگا تو چھوٹی کے بھاگ کھل جائیں گے، چاو چوز میں کمی نہ ہو، کپڑے لتے نوکر چاکر کی تنگی تکلیف نہ ہو، تو انسان شکرانے کی نماز پڑھے اور زندگی گزار لے۔ سب سے بڑی چیز عزت تھی۔ وہ جو بزرگوں نے کہا ہے، رکھ پت رکھا پت، اور باعزت رہنے، بے وقر اور بے پت نہ ہونے کے لیے کسی رئیس کی وفاداری کا سایہ ضروری تھا۔ نواب شمس الدین احمد اگر چھوٹی کی باہ پکڑ لیں اور اسے عافیت کا کوئی گوشہ دے دیں تو اور کیا چاہیے تھا۔ مگر وزیر تو دیوانی تھی۔ وہ محبت اور دلداری اور چاہا چاہی کی بات کرتی تھی، یا اس کا بھولپن ہی تھا کہ اس 13 صدی میں وہ چاہ چیت ڈھونڈتی تھی؟ حالانکہ بڑی چیز تو عزت اور عافیت تھی۔ چاہت کا کیا ہے؟ موسم بہار کی تتلی ہے کہ بے حد خوش رنگ ہے، لیکن چند روزہ۔ خیر، بارے کچھ دروازہ تو کھلا ہے چھوٹی کے لیے، نہیں تو بلاک صاحب کے چل بسنے کے بعد وہ بیچاری کہیں کی نہ رہ گئی تھی۔ عمدہ خانم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ وزیر خانم بخیر و خوبی واپس آ گئی ہیں، اس نے اپنی بہل کسوائی اور گھڑی بھر کے اندر ہی سرکی والان پہنچ گئی۔ وزیر کا دمکتا ہوا بلکہ تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل ٹھنڈا ہوا۔ دونوں بہنیں دیر تک گلے ملتی رہیں۔ پھر عمدہ کے کچھ پوچھنے کے پہلے ہی وزیر نے اسے نواب کی دی ہوئی انگوٹھی دکھائی اور گزشتہ رات کے احوال کہہ سنائے۔ بیوی اللہ مبارک کرے، تمہیں اپنے صبر کا پھل مل گیا، اب راج رجوگی۔ نواب صاحب کے پاس دولت ہے، شکل اور عمر میں تمہارے جوڑ کے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم پر دم دیتے ہیں۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عمدہ خانم کے دل میں فریزر کا کچھ خیال نہ تھا، اور نہ ہی فریزر نے کبھی نواب یوسف علی خان پر اشارتاً بھی ظاہر کیا تھا کہ اسے وزیر سے کوئی غرض ہے یا وہ وزیر سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس دن کی دعوت ضرور تھی، لیکن اس کا مقصد عمدہ خانم اور نواب یوسف علی خان کے گمان میں یہی تھا کہ وزیر کو رونق محفل بنایا جائے۔ اصل حالات سے عمدہ خانم اور نواب یوسف علی خان دونوں بے خبر تھے کہ وزیر تو فریزر کی نظر چڑھ چکی تھی، بجا کہ فریزر نے اسے دوبارہ بلوانے یا اس کے یہاں خود جانے کا کوئی ڈول اب تک نہ ڈالا تھا۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ شمس الدین احمد نے اسے موقع ہی نہ دیا تھا۔ جب فریزر کے پرچہ نویسوں نے اسے خبر دی کہ نواب شمس الدین احمد دوسرے ہی دن وزیر کے یہاں پہنچ گئے، تو وہ جذبی ضرور ہوا، لیکن اس نے خیال کیا کہ نواب کا چند روزہ چونچلا ہے، کچھ دن بعد بخار اتر جائے گا اور سب جوش ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پھر جب اسے پرچہ لگا کہ نواب اور وزیر کے مابین پیغامات اور تحفہ جات کا رد و بدل ہو رہا ہے، تو اسے شک ہوا کہ بات دور تک جانے والی ہے، یا شاید چلی ہی گئی ہے۔
اس کے پہلے کہ وہ وزیر کو بلوانے یا اس سے ملنے کی کوئی مناسب سبیل سوچتا، مخبروں نے نواب کے یہاں وزیر کی شب باشی کی اطلاع دی تو اسے بے انتہا طیش آیا۔ لیکن عمدہ خانم اور نواب یوسف علی خان کو ابھی کچھ خبر نہ تھی، بلکہ شبہ بھی نہ تھا، لہذا عمدہ خانم سمجھ رہی تھی کہ اب وزیر اور شمس الدین احمد کی راہ میں کوئی رکاوٹ یا تعامل نہیں ہے۔ وزیر کو بھی اب فریزر کی طرف سے کوئی خدشہ نہ تھا۔ اس نے جواب دیا، باجی تمہاری دعا اور نواب کی بلند اقبالی نے میرے کام صحیح راستے پر ڈال دیے، لیکن مجھے اب بھی ایک الجھن ہے۔ الجھن؟ اب الجھن کاہے کی؟ کیا نواب نے کوئی ایسی بات کہی یا کیا کوئی ایسا اشارہ کیا جس سے تمہیں کچھ شک پڑ گیا ہے؟ نہیں، وزیر نے نہیں کو ذرا کھینچ کر ادا کیا۔ وہ ایک ذرا دیر چپ رہی، پھر دوپٹے کے ایک کونے کو انگلیوں سے بل دیتی ہوئی وہ سر جھکائے جھکائے بولی، نہیں، میری جی میں کوئی وشواس نہیں، لیکن نواب نے ابھی بات صاف بھی تو نہیں کی ہے۔ اے لو، اب انہیں بات صاف کرنے کی پڑ گئی۔ بھلا کوئی اتنی قیمتی انگوٹھی یوں ہی دے دے ہوئے ہے اور یوں ہی کسی کے اتنے ناز اٹھاوے ہیں؟ سو تو سب ٹھیک ہے باجی، لیکن ابھی انہوں نے اشارے ہی کنائے میں بات کی ہے، اصل بات کو مبہم رکھا ہے۔ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس پر کچھ کھلتے ہی نہیں ہے۔ منجلی کے جی میں آیا پوچھے، اور اس منڈی کاٹے مارٹن بلاک فرنگی نے تیرے ساتھ کون سے عہد و پیمان کیے تھے؟ لے گیا تھا تو نکاح بھی کر لیتا، نہ صحیح نکاح دیوانی عدالت کے سامنے قول و اقرار تو ہو جاتا۔ موت و حیات پر کس کا زور چلے ہے، پر اس نصرانی نے تو جیتے یا مرتے چھوٹی کے لیے کوئی بھی سامان نہ کیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ چھوٹی کے دل میں جو حیث بحث ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بلاک صاحب کچی گرہستی چھوڑ کر چل بسے تھے، دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیوے ہے۔ چھوٹی کا ڈرنا برجا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی منجلی کا دل چھوٹی کے لیے محبت اور رقت سے بھر گیا، اور اپنی حالت کی بھی سچی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جھلک مار گئی۔ ہر چند کے نواب یوسف علی خان اسے بے حد آسائش اور آرام سے رکھتے تھے، اور سارے آثار اس بات کے تھے کہ وہ اسے کبھی خود سے جدا نہ کریں گے، لیکن نکاح کا بھی لفظ کبھی ان کے درمیان نہ آیا تھا۔ دنیا کی نظروں میں کچھ صحیح، لیکن خدا کے سامنے اور نواب کے گھرانے میں منجلی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ منجلی کی آنکھ میں آنسو چھلک آئے۔ ایک طور سے دیکھیں تو تیری بات ٹھیک ہے، اس نے آنسوؤں کو ضبط کر کے کہا، مگر ہم لوگوں کے پاس چارہ ہی کیا ہے؟ جو کچھ نصیب سے مل گیا ہے اسے ہی بہتر سے بہتر نبھانے کی دھن میں لگے رہیں، یہی ہم عورتوں کا دھرم ہے۔ وزیر کی بھی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پوچھے اور پھر ہمت کر کے کہا، لیکن باجی تم نے نواب صاحب کے دامن سے خود کو باندھنے میں کیا سوچا تھا؟ منجلی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اسے نواب یوسف علی خان کے ساتھ اب 5-6 برس ہو چلے تھے۔ ان سے پہلے اس نے کسی مرد پر کوئی معنی خیز نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ مرد کے بارے میں سوچنا تو بڑی بات تھی، اور نواب کے ساتھ وہ محض رسمن پابند ہو کر نہ رہی تھی، بلکہ عفت اور حجاب کے سارے رسوم و طرق کا وہ پورا لحاظ رکھتی تھی۔ تو کیا وہ نواب صاحب کو پہلے ہی سے دل دیے ہوئے بیٹھی تھی، اور تبھی اس نے ان کا اشارہ قبول کر کے باپ ماں کا گھر چھوڑ نواب کی حویلی کو اپنی جان کا ملجا و ماوا بنانا منظور کیا تھا؟ وہ بہت سوچ کر بولی، اب تو اتنے دن ہو گئے، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ اس گھڑی میرے جی میں کیا کیا خیال تھے۔ شاید مجھے ان سے کچھ لاگ ہی تھی جو لگن میں بدل گئی، اللہ جانے۔ لیکن خدا شاہد ہے، نواب صاحب نے میرے ساتھ کوئی چھل نہیں کیا، مجھے کوئی سبز باغ نہیں دکھائے۔ اللہ تم لوگوں کے جیوڑے سلامت رکھے، چھوٹی نے کہا۔ اب تک تو پچھتاوے کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہے بھی، منجلی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، لیکن یہ جامہ میں نے خود پہنا، اور تقدیر کے درزی نے میرے لیے کوئی اور جامہ سیا ہی نہیں۔ اب یہی میرا کفن بنے تو میں سمجھوں کہ خداوند عالم نے میرا پردہ رکھ لیا، مگر یہ اللہ ہی ہے جو میری مشکل آسان کرے۔ وزیر کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ عمدہ خانم نے بات کاٹ کر کہا، اللہ اللہ کرو چھوٹی، تمہاری کون سی مشکل ہے اور تمہیں کون سا سنکٹ ہے؟ اپنا تو دل ٹٹولو، تمہارا دل نواب شمس الدین احمد سے اٹکا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں جانتی۔ وزیر کی آنکھیں پھر تر ہونے لگیں۔
اپنے حسابوں سمجھتی تو یہی ہوں، پر کیا؟ تم اگر یہ سمجھتی ہو اور نواب بھی تم پر مائل ہیں تو پھر زندگی کے کاروبار کو نئے سرے سے شروع کرو۔ اب تک جو ہوا اسے شبھ سگون مانو۔ لیکن وہ کچھ رک کر بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر باجی میرے بچے۔ اے لو بیوی کی بات سنو، ابھی سے بچوں کی فکر۔ تو ہر بات میں کھڑ پینچ ضرور نکالے گی۔ وزیر کے جی مائی کہہ دے، باجی تمہارے تو بچے ہیں نہیں، تم اولاد کے چھٹنے کا درد کیا جانو، لیکن ایسی بات کہنے کی کب تھی، سوچنے کی بھی نہ تھی۔ اسے یہ بھی کچھ شک تھا کہ باجی نے جان بوجھ کر بچے نہیں پیدا کیے، یا شاید نواب نے منع کر دیا ہو۔ نہیں، میں کسی کی کھڑ پینچ میں نہیں ہوں باجی، لیکن بلاک صاحب کے بہن بھائی نے مجھ پر ستم کیا کہ نہیں؟ اچھا، اور تو یہ بھی دیکھ کہ غیر خون کی اولاد کو تو تنہا کس طرح پالتی جلاتی۔ نصرانی ذات کے دل میں مسلمان کے لیے بھلا کون سی محبت بھری ہوئی ہے، اور تیرے پاس ان کی پرورش پرداخت کے لیے کوئی قارون کا خزانہ تو ہے نہیں۔ اب نواب شمس الدین کا کچھ سہارا ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں گے، ابھی تو بیج بکھیرا ہے، اور تو ابھی سے فصل کٹنے کے خواب دیکھنے لگی۔ وزیر کے منہ پر مسکراہٹ کی تھوڑی سی دمک آئی۔ باجی تم تو جانتی ہو میں سدا کی جلد باز رہی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہے تو کہ جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں۔ دیکھ تیرے کام میں کیسا پیچ پڑ گیا تھا، آخر کھولن ہار نے اسے اپنے وقت پر اور بالکل صحیح وقت پر کھولا کہ نہیں، ورنہ انتظار تو بچوں کو بوڑھا کر دے ہے۔ یہ کہہ کر مجلی بیگم اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے چٹ چٹ چھوٹی کی بلائیں لی، پھر اسے گلے سے لگا کر بولی، اچھا اب میں چلی، آئندہ جو بھی واقعہ وقوع ہو مجھے فوراً خبر کیجیو۔ باجی کھانا تو کھا لیتی؟ نہیں، شام کے وقت نواب صاحب اکثر مجھے ڈھونڈتے ہیں، کبھی کبھی کھانا کھانے اندر بھی آ جاتے ہیں، تو دل مضبوط رکھیو، میں نواب صاحب سے بھی سارا حال کہہ دوں گی، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ لے اب میں چلی، تجھے اللہ کی امان میں سونپا۔ عمدہ خانم کو اٹھتا دیکھ کر اس کی اصیل اس کے اوڑھنے کی ریشمی چادر لے آئی۔ چادر اس سے اڑا کر کے سارا بدن اور منہ کا بڑا حصہ پوشیدہ ہو گیا۔ اس نے باہر جا کر بہلوان سے کہا کہ گاڑی دروازے پر لگا دے۔ وفادار اور دوسری اصیل مبارک قدم ایک بڑی چادر تان کر یوں کھڑی ہو گئیں کہ گلی کی طرف سے بالکل پردہ سا ہو گیا۔ مجلی چلتے چلتے پھر چھوٹی کی بلا گردان ہوئی، اور چھوٹی نے سر جھکا کر بار بار اپنا بایاں ہاتھ سینے پر لے جا کر باجی تسلیم، باجی اللہ محکوم، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہا۔ فریزر کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ چھوٹی بیگم کے بارے میں کیا کروں کہ کام بھی بن جائے اور انگشت نمائیاں بھی نہ ہوں، ورنہ یہ کچھ مشکل نہ تھا کہ چھوٹی بیگم کو گھر سے اٹھوا لیا جاتا، یا پچھلی بار کی طرح اپنے یہاں دعوت میں بلوا کر پھر وہیں روک لیا جاتا۔ گویا اسے اعتماد تھا کہ اگر دعوت کے بہانے بلاؤں گا تو چھوٹی بیگم کو انکار کی جرت نہ ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ بہت سے عیاش تباہ اور ستمرا نواب اور راجہ بے تکلف اس طرح کے کام کرتے تھے، اور ان کی عملداریوں میں عورتوں، خصوصاً کمزور طبقے کی عورتوں کا ناموس ہمیشہ غیر محفوظ تھا۔ ریزیڈنٹی میں ایسے نوکر بھی موجود تھے جو جرائم پیشہ قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یا جن کی رسائی جرائم پیشہ لوگوں تک تھی۔ خود فریزر کے بارے میں افواہیں تھی کہ وہ لڑکیوں بلکہ لڑکوں کو تک کو اسی طرح اٹھوا منگواتا ہے۔ یہ بات درست نہ تھی، مگر پیشہ ور معشوقوں کو بجبر بلوا لینا یا گھریلو عورتوں کی بھی مردم دزدی کرا لینا بہرحال کوئی انہونی بات نہ تھی۔ لیکن حکیم احسن اللہ والی ترکیب پٹ پڑنے کے بعد فریزر کو خدشہ تھا کہ نواب شمس الدین احمد تک یہ خبر ضرور پہنچے گی کہ چھوٹی بیگم پر صاحب ریزیڈنٹ بہادر نظر رکھتے ہیں، لہٰذا یہ قطعاً متوقع تھا کہ شمس الدین احمد حفاظتی تدابیر عمل میں لائیں اور چھوٹی بیگم کے گھر پر پہرا بٹھا دیں۔ دوسری طرف یہ بھی بعید از قیاس نہ تھا کہ بادشاہ کی طرف سے اس معاملے میں صراحتاً نہ صحیح لیکن کنایتاً کچھ ناراضی کا اظہار ہوتا۔ ان سب باتوں کے پیش نظر جبری تدابیر اختیار کرنا فریزر کے لیے مناسب نہ تھا۔ چھوٹی بیگم کے یہاں خود بدولت بغرض ملاقات پہنچ جانا بے شک ممکن تھا، خاص کر ابھی جب شمس الدین احمد نے چھوٹی بیگم کے دروازے پر محافظ تعینات نہ کیے ہوں گے
اور اگر پہرے دار لگا بھی دیے ہوں تو کس کی مجال تھی کہ صاحب ریزیڈنٹ بہادر کی راہ روک دیتا۔ فریزر کو یہ فیصلہ کرنے میں کچھ دیر لگی ہو تو لگی ہو، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے میں اسے دیر نہیں لگی۔ شام ہو رہی تھی، اس کی ہوا خوری کا وقت تھا ہی، لہٰذا اس نے اپنے خاص ہاتھی سورت سندر پر سوار ہو 2 ہاتھیوں پر برقنداز اور 4 گھوڑوں پر 4 قرابین بردار سپاہی بٹھا شہر کی راہ لی۔ شام کو شہر میں سیر کی رسم جنرل اختر لونی نے شروع کی تھی۔ پہلے اس نے یہ ہمت کی تھی کہ شکوہ شاہی کی خاص علامت یعنی سواری فیل کو شہر کے اندر استعمال میں لائے۔ سوار کے لیے زرکار ہودہ اور ہاتھی کے لیے مرصع جھول اس پہ مستضاد تھے۔ بادشاہ کے سوا کسی کو چتر لگانے کی اجازت نہ تھی، اور یہ ایسی سخت ممانعت تھی کہ مادھو راؤ سندھیا اور غلام قادر روہیلا بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ لیکن یہاں بھی اختر لونی نے یہ بدعت کی تھی کہ شاہی انداز کا چتر تو نہیں، لیکن انگریزی وضع کی چھتری ایک خادم کے ہاتھ میں دے کر اسے اپنے پیچھے عہدے میں کھڑا رکھتا تھا۔ اختر لونی کی بدعتیں ریزیڈنٹی کے نانوشتہ رسوم کا حصہ شمار ہونے لگی تھیں، اور ہاتھی، عہدہ، چھتری اور احتشام نوابی کے ساتھ شام کو شہر کی سیر ایک طرح سے ریزیڈنٹی کا جھروکا درشن بن گئی تھی۔ فریزر کو معلوم تھا کہ محی الدین اورنگ زیب عالمگیر نے اپنی طویل مدت حکومت کا دوسرا حصہ، جو کوئی 24-25 سال کو محیط تھا، دکن کی مہمات میں گزارا تھا، اور اس مدت میں بھی اسے آخری 5-6 برس تو براہ راست محاذ جنگ یا اردو میں گزرے تھے۔ ایسی صورت میں جھروکا درشن کا اہتمام غیر ممکن تھا۔ لیکن اورنگزیب نے اس کا بدل یہ نکالا تھا کہ ہر صبح ساعت مقررہ پر وہ موسم کے اعتبار سے نالکی یا ہوادار پر سوار ہو کر لشکر کی گشت کو نکلتا۔ چونکہ اردو شاعی کئی فرسخ پر پھیلا ہوا تھا، اس لیے گشت کی تکمیل میں 1-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اورنگزیب کے ہاتھ میں کتاب ہوتی اور وہ سارا وقت اپنی آنکھ کتاب پر لگائے رکھتا۔ ورق الٹنے میں انگلیوں یا ہاتھ کی تھوڑی سی حرکت کے سوا اس کے بدن کو اصلاً جنبش نہ ہوتی۔ اس کی سواری جہاں جہاں سے گزرتی، کیا مہاجن، کیا تاجر، جوہری، کیا غلہ فروش، کیا توپچی، کیا طلائے کے سوار، کیا بندوقچی، کیا سپاہی، کیا نفر، کیا عہدی سوار، کیا چوبدار، کیا خدمتگار، کیا کمیدان، کیا راجگان و نوابان، جو جس کام میں مصروف ہوتا دور ہی سے کام چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا، اور جب سواری میمونہ سامنے آ جاتی تو جھک جھک کر 3 سلام کرتا۔ لیکن عالمگیر کی آنکھ کتاب ہی پر رہتی۔ دائیں یا بائیں گردن گھما کر کچھ دیکھنا تو دور رہا، اس کے چہرے پہ کسی قسم کا تاثر بھی نہ ہویدا ہوتا۔ وہی باروب متانت، وہی شاہانہ جلال کا ارتکاز، گویا وہ کھلی سواری میں لشکر کا معائنہ نہ کر رہا ہو، بلکہ دربار میں کسی غیر ملک کے ایلچی سے ملاقات کر رہا ہو۔ اور یہ بھی تھا کہ اس کی بظاہر بے توجہی میں یہ اعتماد بھی پنہا تھا کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن لشکر کے سارے کام چوکسی، سلیقے اور خوش انتظامی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ 85-86 برس کا دبلا پتلا، کشیدہ قامت، عقابی آنکھ اور لمبی خمیدہ ناک، جیغا اور سر پیش کے نیچے بلند پیشانی، سفید براق داڑھی، سادہ لیکن شاندار لباس میں ملبوس اورنگزیب اس وقت صحیح معنوں میں عالمگیر لگتا تھا۔ ولیم فریزر کو اورنگزیب کی یہ ادا بہت خوش آئی تھی، اور وہ خود کو اقتدار اور جاہ و جلال میں نہیں تو علم اور تمکنت میں اورنگزیب کے برابر ہی گردانتا تھا، اور کمپنی بہادر کا عینی وجود اس کی نظر میں آج نہیں تو بس کوئی دن جاتا تھا کہ اسی مرتبے پر فائز ہونے والا تھا جس پر اورنگزیب عالمگیر نصف صدی تک متمکن رہا تھا۔ جس طرح اورنگزیب نے سارے ملک ہند، سارے بنگالا و کامروپ اور سارے ملک دکن کو اپنے زیر نگین کر لیا تھا، اور فریزر کے خوابوں میں اب یہی کام کمپنی بہادر انجام دے رہی تھی یا انجام دینے والی تھی۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ اورنگزیب اور اس کے محکوم اورنگزیب کو ذل الہی اور آیے رحمانی سمجھتے تھے، تو فریزر کے لیے اولیاء حضرت کمپنی بہادر کا وجود ذل شاہ انگلیشیا تھا، اور شاہ انگلیشیا پر تسلیث مقدس کے موجودات عینی کا ذل ممدود اس شان سے پرتو افغان اور نور بار تھا کہ چین و آسٹریلیا سے لے کر افریقہ و امریکہ تک
सारा रुए जमीन जगर जगर कर रहा था। सारी दुनिया की दौलत खींचकर ममलकत बरतानिया में चली आ रही थी और इल्म हिकमत, फलसफा व मंतिक व रियाजी, तिब्ब व हैयत के लाजवाल सरचश्मे सरजमीन बरतानिया से उबल उबल कर और बह बह कर अतराफ आलम में फैल रहे थे और सारे आलम को मुनव्वर और सैराब कर रहे थे। लिहाजा फ्रेजर के पास अपने हिसाबों यह बिल्कुल बरजासे था कि वो भी शहर दिल्ली की गश्त को उसी शान और करोफर से निकले जिस तरह मुहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर मैदान मसाफ या उर्दू माल्ला में गश्त करके लोगों को अपनी मौजूदगी, सेहत और अहलियत सल्तनत रानी व जहां बानी का सबूत फराहम करता था। सवारी फील पर गश्त के दौरान फ्रेजर भी अपने हाथ में किताब रखता था, लेकिन हजार कोशिश के बावजूद वो अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर साकिन रहने और अपनी आंख को वरक़े किताब पर मरकूज रहने की तरबियत न दे पाया था। और फिर वो गश्त भी किस काम की, जब इंसान अपने गिरदोपेश का मुआयना न करता चले। उसको सलाम करने वाले इतने न सही जितने आलमगीर के होते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत होते थे। वो हस्बे मरातिब किसी के सलाम का जवाब मुस्कुरा कर देता तो किसी को तस्लीमात या कोर्निश बजा लाता हूं कहता। अंग्रेजों और बाज मखसूस हिंदुस्तानियों को वो गुड इवनिंग सर कहता। टोपी अलबत्ता वो किसी हिंदुस्तानी के लिए न उतारता। टोपी उतार कर ताजीम देना सिर्फ आला मर्तबत फिरंगिनों के लिए मखसूस था। उस शाम जब फ्रेजर का जुलूस सिरकी वालान के फाटक पर पहुंचा तो फ्रेजर को यह देखकर हैरत हुई कि गली का बड़ा फाटक बंद था और सिर्फ बगली दरवाजा खुला हुआ था जिसमें से लोग पैदल गुजर सकते थे। सवारियां पहले दस्तक देती, फिर फाटक थोड़ा सा खुलता और एक लठैत बाहर झांक कर आने वालों की कैफियत मालूम करता और फिर अपना इत्मीनान कर लेने के बाद उन्हें दाखिले की इजाजत देता। जब फ्रेजर फाटक के करीब पहुंचा है तो लठैत एक पालकी सवार को अंदर बुला लेने के बाद फाटक बंद कर रहा था। फ्रेजर की सवारी आते देख उसने फाटक वैसा ही आधा खुला छोड़ दिया, गोया यह जाहिर कर दिया कि फाटक के अंदर आने की मरात आज खुद हासिल नहीं हो सकती। फ्रेजर का हाथी मजबूरन फाटक पर रुक गया और उसके पीछे आने वाले फील नशी और अस्प सवार भी ठहर गए। अभी वो लोग मामले को समझ न सके थे, लेकिन यह चंद लम्हों का वक्फा बेफिक्रों का मजमा इकट्ठा होने के लिए काफी था। दिल्ली वालों को तो तमाशा चाहिए, खा वो कत्ले आम ही क्यों न हो। हकीम मोमिन खान ने इसी मुनासिबत से क्या खूब कहा था, क्या तुमने कत्ले जहां एक नजर में किसी ने न देखा तमाशा किसी का। और यहां तो तमाशा तुरफा भी था और थोड़ा सा सहमा देने वाला भी। नवाब रेजिडेंट बहादुर का हाथी, उनका जुलूस सवारी और सिरकी वालान की इस गली का फाटक जिसमें छोटी बेगम का घर था और उस घर पर लुहारों वालों के लठैत पहरे पर तैनात वो खुदा जाने किसकी राह रोकने पर मुकर्रर किए गए थे। सबके दिलों में थोड़ा बहुत डर और बहुत सारी सनसनी थी। तमाशबीनों के दिलों में तजस्सुस, खौफ और सनसनी का इम्तिजाज खुद ही बहुत लज्जत बख्श था। उस पर तुर्रा यह कि तमाशे के अफराद में उस वक्त का सबसे बड़ा फिरंगी ओहदेदार भी था जिसके बारे में सुना गया था कि दिल्ली वालों की जबान भी बखूबी बोलता और समझता था। करखनदार, दुकानदार, उनके बच्चे, हत्ता के कोठों पर चिलमन या चिक से झांकती हुई बाज जनाना आंखें भी चश्मे जदन में आमादे तमाशा हो गईं। बहुत से देखने वालों ने तो रेजिडेंट बहादुर को पहली बार देखा था और उसकी वज़ाक़ता यूं ही उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। उसका हिंदुस्तानी लिबास, फिरंगी सूरत, उसकी खवासी में बैठा हुआ चौबदार जो उसके पेचवान के पेच और फर्शी को संभाले हुए था, हर चीज आंखें फाड़ फाड़ कर बार बार देखने का तकाजा करती थी। फ्रेजर ने औसान बजा रखे और खुद कुछ न कहा, लेकिन उसका इशारा समझकर एक शहसवार घोड़ा डपटा कर कराबीन ताने हुए आगे आया और कड़क कर लठैत से बोला, अबे मां के कसम, खड़ा देखता क्या है? हाथ पांव रह गए हैं क्या? साहब कलाम बहादुर के हाथी को रास्ता क्यों नहीं दे रहा? लठैत खालिस मेवाती कवायली था। सफेद जीन का तंग पैजामा, उसके ऊपर पूरी आस्तीन का शलोका नुमा कुर्ता उसी कपड़े का, कमर में सुर्ख दुपट्टा और उसमें एक पेश कब्ज ताबिया किया हुआ, सर पर स्याह रंग का फेंटा, कलाइयों में लोहे के कड़े, हाथ में 9 शेर का कदे आदम लठ,
جسے کئی برساتوں تک بارش میں رکھ کر اور پھر کئی مہینے تک سرسوں کا تیل پلا پلا کر سیاہی مائل لوہے کے میل سے زیادہ سخت اور لچیلا بنا دیا گیا تھا۔ لٹ کے ایک سرے پر پیتل کی موٹھ اور دوسرے سرے پر لوہے کی نوکدار شام چڑھی ہوئی تھی۔ لٹھیت نے نیموا پھاٹک میں سے لٹ کو لمبا کیا اور اسے شہسوار کے گھوڑے کی گردن پر پھیپھڑے کے پاس ہلکے سے رکھ کر بولا، زری زبان کو لگام دو تلنگے صاحب، اور اپن گھوڑے کو بھی لگام دو، نہیں تو ایک قدم ایک کے ڈگو اور یہ لٹ تمہارے ملے پنچ کے جگر کے پار ہو جاؤ۔ ابے تلنگا کس کو کہتا ہے؟ ہم باڑو زئی پٹھان ہیں، ابھی اتر کر زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بات بڑھنے کا خدشہ دیکھ کر باقی تینوں لٹھیت بھی آگے آ گئے، لیکن خاموش کھڑے رہے۔ فریزر نے محسوس کیا کہ اس وقت بات کا بڑھ جانا اور مکالمے کا محاربے میں بدل جانا مجمع کے لیے موجب تضحیک اور میرے لیے مورد خجالت ہوگا۔ لہٰذا اس نے اپنے پیچھے والے فیلڈ سوار سے انگریزی میں کچھ کہا۔ فیلڈ سوار نے مان اپنا ہاتھی آگے بڑھوا کر افغان گھوڑ سوار کو پیچھے کیا اور متین لہجے میں بولا، صاحب کلاں بہادر کو راستہ نہ دینا کچھ اچھی بات نہیں ہے میاں لٹھ باز خاں۔ اب لٹھیت بھی کچھ نرم پڑا، راستہ کیوں نہیں دیاں گے، پر صاحب جانگے کہاں یہ تو پتا چلے، اگے تو راستہ بند ہے۔ فیلڈ سوار نے فریزر کی طرف متفسر نگاہوں سے دیکھا تو فریزر نے کچھ اشارہ ایسا کیا جس سے فیلڈ سوار نے سمجھ لیا کہ وزیر خانم کے یہاں جانا ہے۔ سرکار دولت مدار ریزیڈنٹ بہادر فرماتے ہیں کہ ہم خانم صاحب کو شرف ملاقات عطا کرنے جا رہے ہیں۔ چاروں لٹھیت سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں وزیر خانم کے دروازے پر پہرے کے لیے لگایا گیا تھا، ظاہر ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ کسی ناجنس کو نہ آنے دیں اور ناملائم کی ملاقات سے خانم صاحب کو محفوظ رکھیں۔ خانم صاحب کو بظاہر کوئی خطرہ تو تھا نہیں، لیکن اگر کوئی دشمن ان پر چڑھائی کرتا تو خانم صاحب کو ہر طرح بچائے رکھنا بھی ان کا فریضہ تھا۔ مگر صاحب کلاں بہادر، انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ صاحب کلاں بہادر ہی کچھ خطرہ محسوس کر کے نواب صاحب نے انہیں متمکن کیا تھا۔ لیکن جب نواب صاحب خود بدولت خانم صاحب کے خواہاں تھے تو پھر صاحب کلاں بہادر کا گزر وہاں کیونکہ ممکن تھا۔ لیکن اگر وہ ریزیڈنٹ بہادر کو روک دیتا تو بڑی خرابی کا بھی امکان تھا۔ اسی تذبذب کے عالم میں ایک لٹھیت جو چاروں میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار نظر آتا تھا آگے آیا اور بولا، جی بہت معقول، لیکن میں خانم صاحب سے پوچھا ہوں کہ وہ اس وقت ملاقات کو راضی ہوں گی کہ نہیں۔ اس کا لہجہ دلی والوں جیسا اور آواز میں شائستگی تھی، لیکن یہ بھی بڑی بات تھی کہ ریزیڈنٹ کسی شخص سے ملنے خود اس کے گھر پر آئے اور وہ شخص چے جائے کہ چھوٹی بیگم جیسی نا وابستہ تنہا عورت آنے والے سے بسط شوق ملنے کے بجائے ملنے کے اوقات اور موقع کی مناسبت کی بات کرے۔ لہذا لٹھیت کا یہ جواب فریزر کے لیے مشکل کھڑی کر گیا۔ وزیر خانم ملنے سے انکار کر دے تو میری بڑی ہنسی اڑے گی، اور اس سے زیادہ یہ کہ کمپنی بہادر کے روب اور دبدبے میں حرف آئے گا، لیکن لٹھیت کا جواب سن کر چپ چاپ چلے جانا بھی اتنا ہی غیر مناسب تھا جتنا زبردستی کر کے وزیر خانم کے گھر میں داخل ہو جانا۔ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا جب اس سے ایسی حماقت سرزد ہوئی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ چھوٹی بیگم کو ریزیڈنٹی میں بلوا بھیجتا، کاروبار سلطانی دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو جاتے، پھر وہاں عالی و سافل، بالا و پست کے اعتبار سے حفظ مراتب بھی ہو جاتا۔ لیکن اب تو اسی برے سودے کو نبھا کر بہتری کی صورت نکالنی تھی۔ اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہی تو فیلڈ سوار نے لٹھیت سے کہا، ٹھیک ہے، سرکار یہیں توقف فرمائیں گے، تم فوراً اطلاع کرو۔ وزیر کو ولیم فریزر کی خبر سن کر حیرت تو ہوئی، لیکن کوئی اندیشہ یا تردد نہ محسوس ہوا۔ بے اطلاع آ جانا ایک طرح کی ہتک ضرور تھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ فریزر کی نظر میں چھوٹی بیگم بھی زنان بازاری کی طرح تھی اور کسی بھی وقت اندل طلب مہیا ہو سکتی تھی۔ وزیر نے یہ نکتہ نظر انداز نہ کیا تھا، لیکن اس نے اسے انگریزوں کی معمولہ خود پسندی بلکہ تبختر اور فرعونیت پر محمول کیا۔ لیکن ملنے سے انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی اس کی سمجھ میں نہ آئی، ہر چند کہ وہ خود کو دل ہی دل میں نواب شمس الدین احمد سے وابستہ قرار دے چکی تھی، لیکن ابھی وہ خود کو اس قدر پابند بھی نہ سمجھتی تھی کہ گھر پر آئے ہوئے صاحب ریزیڈنٹ بہادر کو ٹکا سا جواب دے دیتی
اور چونکہ وہ اس بات پر مطلع نہ تھی کہ ولیم فریزر کو بگمان خود شمس الدین احمد سے یک گونا رقابت ہے، لہٰذا وہ سمجھ رہی تھی کہ مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ولیم فریزر کے خلاف مزاج کوئی بات نہ کرے، کیونکہ ریاست کے بہتیرے کاموں میں نواب شمس الدین احمد کو ریزیڈنٹ کی مرضی کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، صاحب کلاں بہادر کو پورے عزت اکرام کے ساتھ لے آؤ، اس نے بزرگ لٹھیت سے کہا، اور خود منہ دھونے اور کنگھی کرنے آبدار خانے میں چلی گئی۔ جانے کے پہلے اس نے وفادار سے کمرہ کھلوانے اور اس میں ہلکی سی خوشبو چھڑکنے کو کہا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں شمس الدین احمد اور بعد میں پنڈت نند کشور بٹھائے گئے تھے۔ دوسری اصیل مبارک قدم کو اس نے باورچی خانے بھیجا کہ پانوں کا خاصدان اور مٹھائیوں کی کشتی تیار رکھے اور چائے بنائے۔ آبدار خانے میں وزیر نے منہ پر دو چار چھینٹے ٹھنڈے پانی کے مارے، لیکن لباس اور زیور سب وہی رکھا جو وہ صبح سے پہنے ہوئی تھی۔ صرف دوپٹہ اس نے بدل کر آسمانی جالی کا 6 گزا دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سنہرے تار ٹکے ہوئے تھے۔ جب وہ آبدار خانے سے باہر آئی تو مبارک قدم خاصدان لیے ہوئے تیار تھی۔ وفادار نے صدر دروازے پر فریزر کا استقبال کر کے اسے کمرے میں بٹھا دیا تھا اور خود مگس رانی کر رہی تھی۔ کمرے کی آرائش اور ساز و سامان، شیشے آلات اور فرش فروش کی سلیقہ مندی، خوش ذوقی اور سادگی دیکھ کر فریزر کچھ متعجب ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہندوستانی عورتیں اپنا گھر ٹھیک سے نہیں رکھتیں۔ یہ مارسٹن بلیک کی صحبت کا اثر ہوگا، اس نے دل میں کہا۔ اسے یہ بھی تعجب ہوا کہ وزیر اس کے خیال میں فی الحقیقت ایک نوچ گرل ہی تھی، لیکن اب تک اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جسے عموماً نوچ گرل کے ساتھ منسوب کیا جاتا۔ وہاں نہ سازندے تھے، نہ سپردائی، نہ اسپرے، نہ تانپورا، نہ ستار، نہ سارنگی، نہ تاؤس، نہ پکھاوج، نہ تبلا، نہ کوئی اور لڑکی یا عورت جسے معاملات رقص و غنا سے منسلک سمجھ سکتے ہوں۔ نہ بھونڈے شوخ رنگوں میں سجائے ہوئے حجرے تھے جن کی سجاوٹوں میں شہوانی اشارے جھلکتے ہوں۔ ہزار فراست کے باوجود فریزر یہاں بھی مات کھا گیا، اور اس بات کی تہ کو نہ پہنچا کہ وزیر کوئی نوچ گرل نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو عزت دار اگرچہ آزادہ منش بیگم سمجھتی ہے۔ وزیر نے مبارک قدم کو خاصدان لے کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود کمرے میں اس وقت داخل ہوئی جب مبارک قدم نے خاصدان کو ایک چھوٹی سی تپائی پر فریزر کے سامنے رکھ دیا اور سلام کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ وزیر نے اندر آ کر ایک فرشی سلام کیا اور چہرے پہ مسرت کا مصنوعی انداز لا کر بولی، کنیز تسلیمات عرض کرتی ہے، زہ نصیب کہ میرے غریب خانے کی چوکھٹ نے صاحب کلاں بہادر کے قدم چومے۔ وزیر کے لہجے میں تھوڑا تملق ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کی مرعوبیت کا نشان نہ تھا۔ فریزر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا ہی تو گیا کہ اس کے تخیل میں جو صورت اور جو پھون چھوٹی بیگم کی تھی وہ اس وقت اس سے بھی کچھ فزوں نظر آ رہی تھی۔ دوپٹے سے اس کا بدن ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی لگتا تھا کہ نسائی نزاکت اور کشش چراغ کی لو کے مانند اس کے اندر ذوق فگن ہے۔ چھوٹی بیگم، ہم خود تم سے ملنے کے بہت مشتاق تھے۔ اس دن ہمارے یہاں تم نے بڑا اچھا اثر چھوڑا تھا۔ فریزر کا ہندی لہجہ عام طور پر خاصا شستہ تھا، لیکن اس وقت شاید روب حسن سے یا مربیانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش میں انگریزیت زدہ ہو گیا تھا۔ باقی آئندہ۔